السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین اور سامعین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 147 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایسا پیار بھرا انداز اپنایا ہے جو اللہ کے رحیم اور کریم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح والدین اگر اس کی اولاد نافرمان ہو اور وہ انہیں سمجھاتے بجھاتے ہیں کہ وہ جلے ہو، بے وقوف ہو، ہم آپ سے ناراض ہو کر کیا کریں گے، آپ ہماری اولاد ہو، تو اس طرح اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں وہ تمہارا رب تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ کیسا ہی پیار بھرا انداز ہے، تم اس کی خام خواہ نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کو کیا ہے کہ تمہیں عذاب دے گا۔ اللہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگو، او منافقو، او گناہ گارو، میرے بندو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ یعنی اللہ کی جو ہستی ہے نا وہ بڑی رحیم اور کریم ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ تو نہیں کہ جو انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ اللہ تو ہر وقت اس یعنی انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف لوٹتا ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے ہیں دو باتیں کر لو۔ ان شکرتم، تم شکر ادا کرو جو میں نے تمہارے اوپر احسان کیے ہیں، اور وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، ایمان پر چلو، ایمان کی روش اختیار کر لو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے اور ہر چیز کا علم بھی علیم ہے، علم بھی رکھنے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس کی شکر کرتا ہے یا اس کی طرف لوٹتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اللہ بڑا ہی قدردان ہے، تمہاری ایک ایک ذرے ذرے کی نیکی کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں شکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بس زبان سے کہہ دے اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، بلکہ اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان دل میں اللہ کے احسانات کا اعتراف کرے، دل سے، یعنی خلوص سے، دل سے یہ اعتراف کرے کہ اللہ نے میرے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، تو یہ ہے قلبی شکر، اسے کہتے ہیں۔ دوسرا ہے زبان سے اقرار کرے کہ اللہ کے احسانات کا دوسرا جو پہلو ہے کہ اس کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا ہے کہ اللہ نے دیکھو ہمیں یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، اسے کہتے ہیں تحدیث نعمت۔ یاد رکھیے، قلبی شکر اور پھر تحدیث نعمت، یعنی نعمت کا اظہار کرنا۔ تیسرے نمبر پہ شکر کے اثرات انسانی اعمال پر اور اعضاء سے ظاہر ہوں، یعنی اللہ کے احکامات کو بجا لائے عملی طور پر۔ یعنی جب انسان اللہ کے احسانات کو یاد کرے نا تو اس کا دل اللہ کی محبت میں لبریز ہو جائے، یعنی یہ ایک علامت ہے اللہ کے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہو جانے کی، اللہ سے وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور اس جذبے میں محبت اور اخلاص اور یہ احساس و فکر پیدا ہو کہ اللہ نے جتنا زیادہ مجھ پر احسانات کیے ہیں مجھے اتنا ہی زیادہ اس کا مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے۔ یعنی اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک عبادت کرتے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ سے بھی راویہ اور مختلف صحابہ کرام سے بھی اس کی روایت ملتی ہے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ اے نبی آپ تو معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب نہیں آتا، اللہ آنے نہیں دیتے، پھر آپ اتنی لمبی لمبی جو قیام کرتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا نرمی اس میں کر لیا کریں، آپ کون سے گناہ گار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ یعنی
سونے کے پانی کیا، میں کہتا ہوں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس سے لکھا جا سکے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ تو اس مثال سے ہم نے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 49 میں فرمایا گیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو کہہ دو یقیناً میں بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ یعنی اگر ہم یہ روش اختیار کر لیں اللہ کا شکر، دیکھیے شکر ایک ایسی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یعنی سورہ ابراہیم جو ہے اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تجھے اور عطا کروں گا، اور یاد رکھو اگر تم نے کفر کیا نا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی شکر اور کفر کے درمیان اسلام ہے۔ شکر جو مومن ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ یعنی شکر نہیں ادا کرتا، کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ مومن نہیں ہے۔ سورۃ نمل آیت نمبر 40 میں فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ جو کوئی شکر کرے گا نا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو کفر کرے گا اس کا عذاب بھی اسے ہوگا۔ تمہارا رب تو بے پرواہ ہے، کریم ہے، لیکن وہ بے پرواہ بھی ہے، یعنی یہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا اس میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو کھاؤ پیو پاکیزہ رزق سے، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صحیح عبادت کرنے والے ہو، صحیح اللہ کے بندے بننے والے ہو، صحیح اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ حضرت صبح رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ بہترین دل وہ ہے جو اللہ کے انعامات پر شکر ادا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی قوم کو جب نوازنے کا ارادہ کرتا ہے، ان پر انعام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کی عمر دراز اور شکر گزاری کی توفیق۔ دیکھیے شکر کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تشریح کر دی ہے کہ فرمایا جو شکر کرنے والا ہے نا، یعنی جس قوم پہ اللہ انعام کا ارادہ کرتا ہے اس کی عمر بھی دراز کر دیتا ہے، اور ان میں شکر کا مادہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور بار بار اللہ نے فرمایا کہ شکر ادا کرو، شکر اپنے لیے ادا کرو، اگر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو شکر ادا کرو، شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا۔ اور یہ بہت ہی اہم حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان شکر کرتا ہے نا، اس کا مفہوم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جو انعام ہے اور اس کی کثرت کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں اس انعام کو۔ اور اگر انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو یوں سمجھ لیں اس سے اللہ کی نعمت منہ موڑ لیتی ہے۔ اور اس میں ایک اور نقطہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ یعنی جو انسان جب اس پہ لوگ احسان کریں ان سے چاہیے کہ ان کا بھی شکر ادا کرے، اور جو انسان لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا سمجھ لیں وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ شکر ایک ایسی نعمت ہے، حضرت معاذ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دعا سکھائی تھی کہ اللہم، کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ نے فرمایا اے معاذ یہ دعا کیا کرو۔ ابو داؤد کی یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، فرمایا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر نعمت پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر کر رکھی ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہے، کم از کم ہم اللہ کا شکر تو ادا کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں ہر وقت شکر کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔